ایسے روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کی تو ایک آدمی ان میں آ کر کہتا ہے، جو نیک لوگ تھے، کہ بھائی تم ایسا نہ کرو، لیکن ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، ہاں، لیکن کہہ رہا ہے ایسا نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو خلط ملط کر دیا آپس میں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی محلہ ہے، اسی محلے میں بریلوی مسلک کے لوگ بھی ہیں، دیوبندی مسلک کے لوگ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں اور اہل تشیع بھی ہیں، اور دوسرے فرقے کا کوئی آدمی مرتا ہے تو اندر ایک تسکین محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ہوا مر گیا، کیونکہ نعوذ باللہ وہ تو اسلام کے دائرے سے ہی باہر ہے۔ یہ ایک مزاج بن گیا ہے بدقسمتی سے پورے معاشرے کا، اور ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کل ہمارا اپنا بھی کوئی رشتہ دار مرے گا، کیونکہ وہاں موت ہوئی ہے تو یہاں بھی موت ہوئی۔ تو یہ عقل سلیم کیوں نہیں استعمال ہوتی کہ بھائی اگر وہاں بھی کوئی مرا ہے تو ادھر بھی کوئی مرے گا۔ یہ معاشرے کے اندر سے یہ جو نفرت کی لعنت ہے یہ آئی کیسے، اس کو کیسے نکالا جائے بیچ میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنید بھائی ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ جب میری امت میں 3 بیماریاں آ جائیں گی تو پھر ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں روک سکے گا۔ سب سے پہلی چیز فرمائی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام۔ جب میری امت کے دلوں کے اندر دنیا کی عظمت آ جائے گی تو پھر اسلام کی عظمت اور ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، اور جب اسلام کی حیثیت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی تو گویا کہ وہ اللہ کے کاغذوں سے بھی وہ نکل گئے۔ اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو دیکھتے تھے، اس کا تو چھٹے پارے کے آخر میں ذکر بھی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا۔ دوسروں کے ساتھ میل جول بھی رکھتے اور روکتے بھی نہیں تھے، کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا غرض۔ یہ بیماری تھی تو رب نے ان پہ لعنت بھیجی، حالانکہ ان پہ دعوت والا کام دوسروں کو سمجھانا فرض بھی نہیں تھا اس درجے میں جس درجے میں امت محمدیہ صاحبہ علیہ الصلاۃ والسلام پہ ہے، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قرآن کے پڑھنے پہ جو برکات ملتی ہیں وہ بھی اس سے بھی محروم ہو جائیں گے جب امت دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دے گی۔ اور تیسری بات فرمائی، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ۔ جب امت آپس میں دوسروں کو ایک دوسرے کو بے عزت کرنا شروع کر دے گی، گالی دینا شروع کر دے گی، تو اللہ کے کاغذوں میں ذلیل ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات، تو کافر میں مسلمان تو کافر، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے یعنی کلمہ گو کو جب ہم پر سب و شتم شروع کریں گے ہاں اسپیشلی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ اور کافر کہنا تو اتنی بڑی گالی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گالی دینے والے کو تو یوں فرمایا، مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں اور آپ سے ایک تو ہم نے فتوے کو اپنی جیب کے اندر رکھا ہوا ہے، فٹ سے نکالتے ہیں، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک بات یہ ہوگی اور امت کی تباہی کا وہ وقت ہوگا کہ افتوا بغیر علم ضلوا واضلوا، کہ بغیر علم کے، بغیر قرآن و حدیث کے اوپر گرفت رکھنے کے خود فتوے دیں گے، خود بھی گمراہی کی طرف جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لائیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔